میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا مصدق ملک صاحب، یہ آپ جو سرکاری خرچے کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں، میرے بھائی بیٹھ کے فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری پہلے آپ نے ایک اور کی تھی، وہ جو کیبنٹ کے مراسلے کی تھی، سنیں وہ جن کا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نام نہیں لیا جاتا، وہ زرداری صاحب نے آپ کو روک دیا ہے کہ ان پہ بات ہی نہ کی جائے، ان پہ کیس ہی نہ کیا جائے، اس طرف آئے نہ جائے۔ ذرا یہ بھی کلیئر کر دیجئے نام لیے بغیر کہ وہ جو آپ اتنے بڑے بلند بانگ الزامات لگاتے ہیں عمران خان پہ، وہ کیا ہوا اس کیس کا، یا زرداری فیکٹر وہاں پہ بھی آپ کو آؤٹ رول کر گیا؟ نمبر ون۔ نمبر ٹو، یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری جو آپ نے کی ہے، یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں ڈار صاحب، انہوں نے ڈکلیئر کیا، ویسے پرابلم کیا ہے اتنا بڑا جناب؟ اور کل ویسے ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہ کہ جب میں بتانا شروع کروں گا آپ کو تو آپ کا آپ نام نہ لیں، آپ یہ بتائیں زرداری صاحب کا دباؤ ہے آپ پہ کہ کچھ نہ کیا جائے اس کیس کا، یہ بتا دیں صرف۔ بیپ اب مت کیجئے گا، سن لیں۔ ہاں جی بتائیں۔ دیکھیں، پاکستان کی ابھی موجودہ تاریخ میں دو سب سے بڑے فائنینشیل کرائمز ہوئے ہیں، معاشی جرائم ہوئے ہیں۔ پہلا جرم جو ہے یہ جو عارف نقوی صاحب کا ہے، اگر آپ نے اس کا ذرا تھوڑا سا پڑھا ہو تو جو جرائم انہوں نے کیے ہیں، جو عمران خان صاحب کے 25 سال پرانا دوست تھے، پارٹی کی فنڈنگ کرتے تھے، ان کی زوجہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ ان کے خاندان کو شیشے میں اتارو، یہ ہمارے بڑے بینیفیکٹر ہیں، یہ تمام لکھا پڑھا ہے۔ یہ عارف نقوی صاحب کو جو سزا ہو سکتی ہے، عندیہ یہ دیا گیا کہ 290 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ ذرا جرائم کا اندازہ کریں، ایک انسان کی عمر 70-75 سال ہوتی ہے، اور امریکہ کے اندر جو انہوں نے جرائم کیے ہیں اس میں جو سزا ہو سکتی ہے وہ 290 سال کی ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ عمران خان صاحب کے دستے راست ہیں۔ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا میرے دوست ہیں، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں لائے، اگلے دن اخباروں میں جریدوں میں فرنٹ پیج پہ ان کی تصویر لگی، اور یہ کہا گیا کہ کے الیکٹرک کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور آج وہ فائل میں نے پڑھی ہے جس میں کے الیکٹرک کے مسائل حل ہوئے۔ اس کے بعد کے الیکٹرک کو یہ چھوٹ دی گئی عمران خان صاحب کے دور میں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا انویسٹمنٹ کرنے کا، تھرو آؤٹ وہ ساری انویسٹمنٹس ختم کر دی جائیں، ساری، یعنی پرویز مشرف کے دور سے جتنے انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے انویسٹمنٹ کے وہ سب ختم کر دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کو 600 میگا واٹ بجلی دی جاتی تھی ہماری سرکاری جنریشن میں سے، اس کو 2000 میگا واٹ کر دیا گیا۔ اور اس سے ذرا پہلے وہ عمران خان صاحب کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان سے بڑا شاندار عظیم نیک آدمی میرا بینیفیکٹر اور کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوا، یہ تو آپ نے بیپ نہیں کیا۔ اب دوسرا جو ہے وہ ملک ریاض صاحب میں بیپ کر دیں، ٹیم آن دا فرنٹ ریڈی، یہ وہ دوسرا کرائم ہے۔ جی بالکل ریڈی رہیں۔ یہ جرم وہ تھا جس میں $225 ملین، یعنی جو پیسے بسٹ ہوتے ہیں اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت لندن میں، ایک جرم ہوا امریکہ میں جس میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی معاشی جرم کیا گیا، دوسرا جرم ہوا $225 ملین کا، ایک میں 250 سال سزا ہے، دوسرے میں 250 ملین۔ آپ نے کیا کیا اس کا؟ وہ تو ہمیں بھی پتہ ہو گیا جرم۔ 250 ملین میں بتا رہا ہوں، ابھی نہیں ذرا مزہ تو لینے دیں یار، کیا کرتے ہیں کاٹ دیتے ہیں۔ یار آپ باتیں ایسی کرتے ہیں نا کہ وہ رک جاتی ہے، پھر بیپے لگ جاتی ہے۔ نام لیتا ہوں، آپ ساتھ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ اچھا بیپے نہ لگائیں، ذرا بات تو کر لینے دیں۔ ہاں جی۔ دوسرا جو سب سے بڑا کرائم ہے، اس کے شامل شریک جرم جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ اس پیسے کو لندن سے لا کے اکنامک کرائمز ایکٹ میں جو پیسہ پکڑا جاتا ہے وہ صرف ریاست کو ملتا ہے جہاں سے وہ پیسہ گیا ہو۔ عمران خان صاحب نے کابینہ میں بیٹھ کے سیل کیا یہ فیصلہ، جس کی وجہ سے لندن سے وہ پیسے ٹرانسفر کر کے ملک ریاض صاحب کے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے۔ یہ ہوئے بھائی صاحب، یعنی دو بڑے ترین کرائم، ایک میں 290 سال کی سزا، ایک میں $250 ملین۔ مصدق ملک صاحب میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ ایک جرنلسٹ تو نہیں نا ہیں، آپ تو ایسا لگتا ہے آپ سٹوری بریک کر رہے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عمران خان کے خلاف کیا کیا؟ آپ نے گوگی کا مسئلہ اٹھا دیا، آپ نے اس کرائم کا مسئلہ اٹھا دیا، برٹش کرائم کا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کوئی مقدمہ قائم کیا یا زرداری صاحب آڑے آگے آپ کی مسئلہ آڑے آگے؟ یہ بتائیں آپ۔ جی بالکل نہیں صاحب،
کوئی مصلحت آڑے نہیں آئی. نیب میں بھی مقدمہ شروع ہو گیا ہے اور ایک کمیٹی بھی کابینہ کی بنا دی گئی ہے. وہ کاغذ جس کے تحت یہ $250 ملین پاکستان لائے گئے تھے اس کو بھی ڈی سیل کر دیا گیا ہے. اس کو تمام جرنلسٹ صحافیوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ ریاست مدینہ, صادق اور امین, وہ تمام معاملات جو ہیں صدق. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو پرسوں پریس کانفرنس کی فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کے اوپر, میری بات تو سنیں سر, آپ سے سوال ہے, اس میں ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اب آپ اس کو پرابلم کیا آپ کو اس کے اندر؟ جی فائنینشیل ٹائمز. جی میں یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. پاکستان کے اندر سیاسی امور کے اندر جو کالا دھن ہوتا ہے جس کو منی لانڈر کیا جاتا ہے وہ صرف تین ایسی چیزیں ہیں جو اس کو کالا دھن تصور کیا جاتا ہے, اور منی لانڈرنگ کہتے ہیں کالا دھن کو سفید کرنے کا طریقہ کار. پہلا, جی میں بتا رہا ہوں, پہلا یہ ہے کہ آپ کسی فورنر سے پیسے نہیں لے سکتے. دوسرا یہ کہ آپ کسی فورن کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے. تیسرا یہ کہ آپ کسی فورن ملک سے پیسہ نہیں لے سکتے, اور یہ جو فورن ملک والا پیسہ ہے اس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں. یہ ہیں وہ 3 جرائم جن سے بچنے کے لیے آپ کو منی لانڈر کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو وہ ووٹون کلب تو آپ بتا چکے ہوں گے, ان کو تو میں سب کو نہیں بتاتا, مگر ووٹون کلب وہ منی لانڈر یعنی کالا دھن سفید کرنے کا طریقہ کار تھا. کیا کیسے گیا؟ کرکٹ میچ کیا گیا, جو نام رکھے گئے وہ نہ آپ لینا چاہتے ہیں, ویسے تو میں نے پریس کانفرنس میں لے ڈالے تھے تاکہ کم از کم نوجوان بچوں کو پتہ چلے کہ کیسے پٹھانوں کا اور پشاور کے رہنے والے لوگوں کا ٹھٹھا لگایا گیا, کیسے فیصل آباد کے لوگوں کو کس نام سے بلایا گیا. میں نے تو نام لے دیا تھا, لیکن بہرحال وہاں انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کے خوب ٹھٹھا لگایا گیا پشاور کے لوگوں کا اور فیصل آباد کے لوگوں کا, اور انہوں نے انجوائے کیا. اور فائنینشیل ٹائمز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مقصد تھا, جی اور لکھا ہوا تھا ڈرنکس یعنی مشروبات. اب وہاں پہ اور لندن میں اور کون سے مشروبات ہوتے ہیں, اور کھیل یعنی کرکٹ. اس کے لیے آپ آئیے, آڑ یہ لی گئی کہ جو فنڈ ریزنگ کی جائے گی اس فنڈ ریزنگ سے کوئی خیراتی کام جو ہے اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے جائیں گے, سب کو یہ کہا گیا. اب کیا گیا؟ سب سے پہلے ایک کمپنی ابراج انویسٹمنٹ, جو کمپنی ہے, جو پاکستانی کمپنی نہیں, ویسے آپ پاکستانی کمپنی سے بھی پیسے نہیں لے سکتے, جو ایک فورن کمپنی ہے ابراج انویسٹمنٹ, اس سے $2 ملین لے کے, معافی چاہتا ہوں, $1.3 ملین لے کے پی ٹی آئی کے اندر جمع کروا دیے گئے. پہلے جو ان کے پاس اکاؤنٹ میں تھے وہ 5-6 ہزار پاؤنڈ تھے, اس کے بعد وہاں سے $1.3 ملین. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کے اندر آتا ہے کیونکہ وہ فورن کلب سے آیا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل ڈکلیئر بھی کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک, جی بالکل. جی بالکل, وہ ممنوعہ فنڈنگ ہو گئی. اب دوسری طرف آتے ہیں, ایک اور ریاست کے جو کابینہ کے ممبر تھے مبینہ طور پہ, اسی اخبار نے کہا کہ اس سے $2 ملین لے کر اس میں بھی ڈال دیا. اب اس کے اندر ممنوعہ فنڈنگ بھی ہو گئی اور فورن فنڈنگ بھی ہو گئی. پیچھے ایک ہی جرم رہ جاتا ہے, اور وہ جرم یہ ہے کہ کہیں فورنرز سے پیسے تو نہیں لیے. تو وہ پوری ایک لسٹ ہے جس میں اندرجیت دوسانجھ, جو ضرور چیچا وطنی میں رہتا ہوگا, یا وہ کیا نام ہے بیری شنیپ جو چک جھمرا میں رہتا ہوگا, ان سے پیسے امریکہ میں اکٹھے کر کے پاکستان میں پوائنٹ آ گیا آپ کا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کل جو فیصلہ آنے والا ہے اس کے اندر یہ شامل ہوگا سب کچھ, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ صرف ڈار بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں, صرف اتنے ٹائم آپ کو ملے گا, فکر نہ کریں. یار جو میں نے سوال پوچھا وہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہی نہیں. صرف 3 جرم کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں صرف یہ ختم کر رہے ہیں, ایک منٹ, آج بڑا ٹائم ہے ڈار بھائی, بڑا ٹائم آپ کو دوں گا. یار وہ تو ہو گیا نا, وہ کل ان کا آ جائے گا. ایک منٹ مصدق صاحب جلدی کر لیں یار, آپ تو پریس کانفرنس سمجھ کے بیٹھ گئے ادھر سے. جی جلدی سے. اور اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ان کو سمیٹے, ویسے ہی سمیٹنے والے ہیں. جلدی کر لینا مصدق صاحب, میں تو خود آپ کے ساتھ ہوں ڈار بھائی سے ایشو پہ. چلیں بولیں. ایک, آپ کسی فورن کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے, لے لیے. کسی فورن ملک سے پیسے نہیں لے سکتے, فورن نیشنل سے نہیں لے سکتے, لے لیے. فورنر سے پیسے نہیں لے سکتے, لے لیے. آپ نے بتائیں, ایک بات بتائیں مصدق صاحب, ایک بات بتائیں, یہ جتنے دلائل آپ نے دیے کہ آپ نے جا کے الیکشن کمیشنر کو تو نہیں نا بتایا یہ والے دلائل, آپ نے تو نہیں ان کو جا کے سمجھایا نا جب آپ گئے تھے کہ یہ ان پریمیسز کے اوپر کیس کرتے. ویسے ہی پوچھ رہا ہوں, حضرت ہم تو 8 سال سے محنت سماجت, 8 سال سے سماجت کر رہے ہیں بھائی کامران صاحب. بات یہ ہے کہ کل کا دن بڑا اہم ہے, دوبارہ لوگوں کو بتاؤ 10 بجے فیصلہ آ رہا ہے ممنوعہ فنڈنگ کا. ڈال میرے بھائی, پی ٹی آئی کے اوپر کوئی آنچ بھی اگر آئی نا تو بڑا برا ہو جائے گا کام. جی آ سکتی ہے. ویسے آپ سے میں نے کامران, میں نے آپ سے $1 ملین کویسچن کیا تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کریں, ڈالروں کی بات نہ کیا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے
آپ نے الیکشن کمیشن $1 million کی کو تو بالکل نہ فیصلہ کریں۔ پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے؟ یہ میں ان سے آن ایئر پوچھ رہا ہوں، آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیصلہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے کہ نہیں ابھی بھیجا جو وہ کل پڑھیں گے؟ یہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کامران۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے 100 گنا معاف، انہوں نے پریس کمال سوال ہے۔ ہاں مصدق صاحب بھیج دیا ہے، چلیں وہ جی اگر وہ کہہ رہے ہیں جی جی، وہ کہہ رہے ہیں بھیج دیا بھیج دیا، آگے چلیں۔ نہیں بھیجا، آپ نے ٹائپ ہو رہا ہے، آپ نے ٹائپ ہو رہا ہے سرینا یا کے ہو کسی چکا ہے، لفافے میں یہ بتاؤ کسی یار۔ پچھلے دروازے سے کسی شخص کو جاتے دیکھا ہے؟ کامران صاحب سر میں تو لاہور میں الحمدللہ انڈر ٹائپنگ ہے دروازے سے کسی یا کو ہو جاتے چکا دیکھا ہے یا بھیج دیا ہے۔ اب آتے ہیں، اب کامران میں 2 معصومانہ سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے۔ عارف نقوی صاحب نے یہ جو ڈنر فنڈ ریزنگ تھی 2013 میں ہمارے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے تھرو بینکنگ چینل جمع کرائے، 5 سال پاکستانی اور ڈاکٹر صاحب کی حکومت تھی 2013 سے 18 تک، تو یہ ستو پی کے سو رہے تھے، ایف آئی اے ان کے نیچے تھی، انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ جی کوئی منی لانڈرنگ ہو رہی تھی ملک میں اور عمران خان منی لانڈرنگ کر رہا تھا؟ ہم نے تو ڈکلیئر کیے ہوئے تھے۔ چلیں آج ہی بات کر لیتے ہیں، پچھلے 4 ماہ سے یہ حکومت میں ہے، کبھی فرا گوگی کا نام لے لیتے ہیں، کبھی ابھی یہ فائنینشل ٹائمز کے پیچھے چھپڑ گئے، پہلے تو شاید فائنینشل ٹائمز بھی کامران ستو پی کے سو رہا تھا، 10 سال پرانی ٹرانزیکشن آج آ کے ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ مقدمہ کرتے ہیں فائنینشل ٹائمز پہ یار، ساری لیڈرشپ سو کرتے ہیں، اربوں روپے مل جائے گا اگر آپ جیت گئے۔ کریں گے، ایک ایک کو کریں گے، فکر نہ کریں، ایک ایک کے پیچھے آ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر بھی ٹویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، مریم صاحبہ تو سب سے آگے ہوتی ہیں اس موقع پہ، ٹھیک ہے ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بابا ہماری ڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہے، ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایف آئی اے ان کے نیچے ہے، اگر پی ٹی آئی منی لانڈرنگ کر رہی تھی ان کی لیڈرشپ کی طرح، جو انہوں نے کہا جی صدی کا سب سے بڑا فائنینشیل کرائم میں ایکسپوز کرنے لگوں، میں نے کہا شاید نواز شریف اور شہباز شریف پاکستانیوں ذکر کرنے لگے ہیں، ان سے بڑا فائنینشیل سکیم تو کسی کا نہیں ہے نا۔ تو میں گھبرا گیا، پتہ نہیں وہ کیا نام لینے لگ گیا، ڈاکٹر میرے بھائی پریس کانفرنس شروع کر دی انہوں نے، ڈاکٹر صاحب ٹھنڈے ہو جاؤ گے کل 10 بجے تسی، فکر نہ کرو، عمران یعنی کہ ڈار بھائی کو فیصلہ مل گیا ہے پہلے ہی، چل گیا پتہ، واپس آ رہے ہیں 2 تہائی اکثریت سے واپس آ رہے ہیں، کل تو نہیں نا واپس آ رہے یار، کل تو فیصلہ آ رہا ہے الیکشن کمیشن کا بھائی۔